کہ میں حسین یہاں پر کربلا میں گر چکا ہوں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، مظاہر آ جاؤ۔ مظاہر نے خط دیکھا، ہاتھ میں خطاب تھا، خطاب کو ایسے پھینکا اور کہا اب تو ہم خون سے داڑھی رنگیں، اپنے آپ خون سے داڑھی کو رنگیں گے۔ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں تو دیکھا کہ ان کا چچیرا بھائی عبداللہ بیٹھا باتیں کر رہا ہے، سمجھ گئے یہ تو ابن زیاد کا پکا دوست ہے، یہ ضرور ہماری ٹو لینے آیا کہ ہم جو مظاہر کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آتے اندر تو کہتے ہیں جاؤ کربلا جاؤ۔ بولے میں کیوں جاؤں کربلا میں، میرا کیا رکھا ہے، میں نہیں جاؤں کربلا۔ اس کی بیوی غصے میں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہ میرے بچے کیا بھوکے مریں گے، جاؤ تم جاؤ، ہم مٹی پھانک لیں گے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو چادر اوڑھ لو خود بھی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ایسے ہی بولے، جانتے تھے مخبر گھر میں آ چکا ہے، مخبر گھر میں آ چکا ہے کہ مظاہر کیا کر رہا ہے۔ اور خط میں کیا لکھا تھا حسین نے، اے مظاہر ہمیں تمہیں وہ تمہاری جان واپس چاہیے، جو جان تم کو ہمیں تم واپس چاہیے۔ آپ چپ چاپ باہر آتے ہیں، گھر سے کھانا کھا کے غلام سے کہتے ہیں جاؤ باہر انتظار کرو گھوڑا لے کر۔ غلام نکلے، غلام بڑا خوش ہو گیا، آہا میرا مالک تیار ہو جانے کے لیے حسین کے پاس میں۔ اور آپ کیا کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جب دیکھا کہ یہ پورا بات چیت ہو چکی اللہ سے چلا گیا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں جناب مسلم بن عثمان ملتے گے اور کہتے ہیں حسین کا خط آ چکا ہے، حسین وہاں پر پھنس چکے ہیں، آج حسین ہم کو آواز دے رہے ہیں ہمیں چلنا ہوگا مظاہر۔ جیسے سنا وہ تو ان سے بڑھ کر گئے، مسلم بن عثمان کے ارے یہ بات ہے، اپنی بیوی لیے، اپنے بچے لیے، غلام لیے، کہ تم آتے رہے میں تو چلا۔ اب اس بیچ میں بیچارہ غلام گھوڑے سے بات کر رہا ہے، اندھیرا ہو گیا، کہتا ہے گھبراؤ مت گھوڑے، اگر ہمارا مالک نہیں آیا تو ہم کربلا جائیں گے حسین کے پاس میں۔ جذبہ دیکھو، آپ جذبہ دیکھو انسانیت کا، حسین کے چاہنے والوں کا۔ یہ بیچارے پیچھے آ چکے تھے، کھڑے تھے، بڑے خوش ہو گئے کہ جب مالک نہیں چھاڑو حسین پر تو غلام کیوں نہیں ہوگا۔ غلام کو کہتے جاؤ آج تم آزاد ہو، یہ سکے لو، جاؤ، تم کو میں نے سے جا کر دیا۔ اپنے بیوی کو طلاق دے کے آئے تھے وہ، کہ جانتے تھے لوٹ کے آنا ممکن نہیں ہے۔ اپنا گھوڑا لیتے ادھر خیمے میں جاتے، جیسے گئے بڑے خوش، اتنا خوش ہے پوچھو مت، گلے سے لپٹ کے تو بولا آپ نے لکھا تھا نا کہ عبداللہ مجھے تمہاری جان چاہیے نا، یہ تو کیا جان تھی؟ تو معلوم یہ پڑا کہ جناب جو ان کے والد مظاہر تھے، مظہر تھے، وہ نبی کے صحابی میں تھے یہ، اور بڑے اچھے صحابی تھے یہ۔ اس حالات یہ تھی کہ جب دیکھو دعوت بلا رہے ہیں تو ایک بار فرمایا عبداللہ نے، مظاہر نے، کہ ہر بار تو وہ آتے ہیں نبی، ایک بار ہمارے دوست حسین کو تو لے آئیے، ہم ان سے ملیں گے، کھانا ساتھ میں کھائیں گے۔ تو نبی نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اپنا حسین کو لے کے چل دیے۔ اب یہ اپنے گھر کے پہ کھڑے ہوئے بڑے خوش کہ میرا دوست حسین آ رہا حسین آ رہا۔ تو جیسے دکھے تو ویسے باولے ہو گئے کہ وہ اوپر سے نیچے گر پڑے۔ عبداللہ ابن مظاہر نیچے گرے، ان کی موت ہو گئی۔ اب محبت دیکھیے مظاہر کی، بولے میں نے نبی کو بلایا ہے، میں نے حسین کو بلایا ہے، اگر یہ خبر لگ گئی تو دعوت تو ایسی پھیکی پڑ جائے گی۔ چنانچہ انہیں چھپا دی لاش، عبداللہ ابن میں چھپا دیا۔ نبی آئے، گھر تشریف آئے، ہاتھ پر دھوئے، بولے کہاں ہے حسین؟ بولے کہاں ہے میرا عبداللہ، کہاں گیا میرا دوست؟ بولے نہیں ابھی آتا ہوگا۔ نہیں بولے جب تک حسین نے کہا جب تک عبداللہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بڑا پریشان ہو گئے مہمان گھر پہ، تو بالکل مایوس ہو گئے، کہنے بیٹا میں کیا بتاؤں، تمہارے دو عبداللہ کا انتقال ہو گیا، گر پڑا، کہنے کہاں ہے، لے چلو کمرے میں۔ تو دیکھا وہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں حسین دعا کر دو ان کے لیے۔ جیسے حسین نے ہاتھ لائے تو دیکھا وہ کھڑے ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب عجیب و غریب بات تھی، جو نبی ہمیشہ دعا کرتا ہو وہ حسین سے کروا دعا۔ یہ آج یاد آ گیا کہ ایک دن یہی مظاہر کے کام آنے والا ہے۔ تبھی کہا تھا جو جان تم کو دی تھی مجھے واپس چاہیے۔ اور یقین جانا کربلا کی جب جنگ ہوتی ہے، یہی عبداللہ ابن مظاہر نے اتنی اچھی جنگ کری کہ ایک چھچڑا دیے، آخر میں جیسے ہوتا ہے آپ بھی شہید ہو گئے۔ اے لوگوں
زندگی میں بہت کچھ نے کمایا، بہت کھایا، بہت تعریفیں سنی میں نے یہ، لیکن اگر ہم نے اسلام کے لیے اور اپنے رب کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، اگر ہمارا جینا بھی ہو اور ہمارا مرنا بھی ہو تو خدا کے لیے ہو اور خدا کے دین ہو چاہیے، یہی دعا ہے۔ ہم نے کہا، آپ نے سنا، ہم سب اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا وسلم۔